محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں، یہ عطائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے وہی آ گئے مدد کو جب جہاں میں نے پکارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را۔ ہر صبح رب سے یہی دعا فرماتا ہوں، اللہ میرے پاس اسی کو بھیج جس کے مقدر میں اب تو نے شفا اور کرم مہربانیاں لکھ دی ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ وہی اس دہلیز کے اندر داخل ہوتا ہے جسے میرا خدا شفا عطا فرماتا ہے، کیونکہ شفا من جانب اللہ ہے۔ بہت بڑی تعداد میں وہ مریض جو زیادہ بیمار تھے، زیادہ تکلیف میں تھے، اسٹیشن اور ویل چیئر کے اوپر موجود تھے، انہیں دم اور دعا اور ملاقات کے بعد ابھی انشاءاللہ تعالی آپ سے ہی ملاقات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور ملاقات سے قبل دربار عالیہ بلاوڑہ شریف سے جو پیغام ہر صبح ہر شام ہر رات ہر دن اٹھتا ہے وہ یہی ہے کہ جس کو بھی شفا دیتا ہے وہ میرا خدا دیتا ہے۔ یہی پیغام لے کر عرض میں پوری دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں میں نہیں گیا ہوں، اور اس جگہ پر میرے رب نے جو آیا ہے اسے شفا سے محروم رکھا ہے۔ بس اس بات کو اپنی دل کی سماعتوں کی نظر سنیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی دم اور دعا کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ پیغام بڑا خوبصورت ہے، دور جدید ہے، سائنس ہے، ہر طرف سائنس کی باتیں کی جاتی ہیں، اور دور جدید کے اندر دور قدیم کی بات نہیں کی جاتی، لیکن نہ دور جدید ہے نہ دور قدیم ہے، جو بھی دور ہے وہ میرے مصطفیٰ جان رحمت کا دور ہے۔ جو بھی دور آ رہا ہے، جا رہا ہے، جو زمانہ آ رہا ہے، جو زمانہ جا رہا ہے، وہ مصطفیٰ جان رحمت کا زمانہ جا رہا ہے، کیونکہ مصطفیٰ جان رحمت کا زمانہ اس لیے جا رہا ہے کہ وہ خاتم النبیین ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آیا، کوئی تصور نہیں، کوئی خیال نہیں، کسی کے بارے میں خیال کرنا بھی کفر سے بڑی بات نہیں۔ بات یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ سارے زمانے حضور کے ہیں، یہ سارے باتیں حضور کی ہیں، یہ سارا کرم اور یہ مہربانیاں در رسول کریم کی ہیں۔ اس لیے مجھے پتا ہے بہت سارے غموں میں لوگ گرفتار آتے ہیں، بہت سارے دکھوں کے اندر گرفتار آتے ہیں، بہت ساری تکلیفوں کے اندر گرفتار لوگ آتے ہیں، لیکن سب سے بڑا درد یہ ہے جب کوئی ذات مصطفیٰ پہ انگلی اٹھاتا ہے، اس سے بڑا نہ کوئی مرض ہے نہ تکلیف ہے۔ اگر ہماری محبت ہے تو وہ گنبد خضرا والوں کے ساتھ ہے، حضور کے ساتھ محبت ہے، جس کا اس در سے رشتہ ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہے، اور جو اس در سے رشتہ توڑتا ہے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، کوئی واسطہ نہیں۔ میں صرف تھوڑی ہی منٹ میں چند ہی منٹ میں آپ کو سماعتوں کی نظر ایک خوبصورت بات کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان کے اندر یہ جو مخالف ہوائیں ہوتی ہیں نا، آنے والی ہوائیں، ان کے اندر یہ خاصیت ہوتی ہے کہ ہمارے آنے والی ہواؤں کو انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ مجھے گراتی ہیں، لیکن یہ آنے والی ہوائیں انسان کو اوپر اٹھاتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں تجھے یہ باتیں مخالف سے نہ گھبرا ہے کعب، یہ تو چلتی ہے فقط تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ اس لیے دربار عالیہ بلاوڑہ شریف کے عقیدت مندوں اور دربار عالیہ بلاوڑہ شریف کے مریدوں، آپ کو میں بڑا پیغام دے رہا ہوں، یہ تجھے باتیں مخالف سے جو آنے والی ہوائیں ہیں نا، ان سے اپنے اعتقاد اور ایمان کے اندر فرق نہ ڈالو۔ وہ کہتے گرتا وہی ہے جو شاہ سوار ہوتا ہے، بلا تلف وہ کیا کرے جو گھٹنوں کے بل چلتا ہے۔ اگر دربار عالیہ بلاوڑہ شریف کی کوئی قادیانی یا بد مذہب مخالفت کرتا ہے تو اس کو اس چیز کی پتہ ہے، یہاں سے ہر صبح ہر شام یہی آواز بلند ہوتی ہے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، دونوں ہاتھ اٹھائے
ताजदार खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये आवाज उठती है कि ताजदार खत्म नबूवत सिर्फ मुस्तफा जाने रहमत है, और उनके अलावा और कोई नहीं हो सकता है। किसी बद मजहब को अगर दरबारे अलिया बरावड़ा शरीफ से तकलीफ होती है, तेरी एक उंगली से कुछ नहीं होता है। यहाँ मुस्तफा जाने रहमत की अता भी है और उनका फैज भी है। मेरी जिंदगी के अंदर ये मिशन नहीं, मैं कहता हूँ मुझे जितने दर्द और तकलीफ वो देखें, वो बलाले हबशी की वो मोहब्बत वाली बात याद आ गई है। बलाले हबशी के अगर सीने पे पत्थर रखे गए, ज़बान पे कोयला रखा गया, उन्हें तकलीफ दी गई, लेकिन उन्हें हुजूर की मोहब्बत को उससे पीछे नहीं हटाएंगे। इसलिए अगर कोई दरबारे आलिया बरावड़ा शरीफ के खिलाफ कई हजार उंगलियां उठाए, मेरी जात तो कुछ हो ही नहीं सकती। हमारा हर सांस मुस्तफा जाने रहमत पे कुर्बान है। हमारी हर नजर, हर खून का एक एक कतरा हुजूर की शान के लिए कुर्बान है। इसलिए सबसे, क्योंकि हम अमन वाले लोग हैं, हम मोहब्बत वाले लोग हैं, मोहब्बत से ये पैगाम पूरी दुनिया को दे रहे हैं। जितनी मर्जी आप तकलीफ देंगे, जितनी मर्जी दुख और दर्द के अंदर हमें मुब्तला करेंगे, दो काम अल्लाह ने मेरी ड्यूटी लगाई है, एक दुखी इंसानियत की खिदमत करना और दूसरा अकीदाए ताजदारे खत्म नबूवत की बात करना। इसलिए आप में से बहुत बड़ी तादाद में है, हजारों की तादाद में है, यहाँ मौजूद है। आपस ये हाथ उठाकर ये गवाही दें, इंशाअल्लाह ताला हमारे जान माल ईमान इज्जत से बढ़कर कोई इज्जत है तो वो ताजदारे खत्म नबूवत है। ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, सिपह सलारे अकीदा ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। हमारी हुजूर से ये मोहब्बत है और इस मोहब्बत का ये तकाजा है। और मैं लफ्ज फिर दोबारा दोहराए देता हूँ, और लफ्जों की पासदारी करना, मैं हर सुबह रब से यही दुआ करता हूँ, अल्लाह मेरे पास उसी को भेज जिसके मुकद्दर में अब तूने शफा और करम लिख दिया है। और याद रखो, जिसे रब भेजना चाहे उसे कोई रोक नहीं सकता, और जिसे रब न भेजना चाहे उसे यहाँ कोई ला नहीं सकता। इसलिए इंसान छोटी बात ना किया करे। छोटी बातें करने वाले हमेशा रुसवा हुआ करते हैं। कि 300 साल हो चुके हैं हमें बाप दादा से मखलूक खुदा की खिदमत करते हुए। एक पूरा शजरा है, तारीख उठाकर देखें, जो दरबारे अलिया बरावड़ा शरीफ में पीर मसंजब अली सरकार जो मेरे वालिद ग्रामी और मेरे मुर्शिद करीम है, उन्होंने दुखी इंसानियत की खिदमत की। तारीख में ऐसा इंसान आपको मिलता नहीं है। हमने दो चीजें जो ईमान वाली चीज है, दो चीजों पर ईमान रखो। जब मैं अपनी मस्जिद बैठता हूँ या जब मैं लोगों के लिए दम के लिए खड़ा होता हूँ या लोगों से मिलने के लिए खड़ा होता हूँ, तो ये दुआ मांग के खड़ा होता हूँ, अल्लाह मैं तेरे बंदों की खिदमत करता हूँ। और दो चीजों ने वादा तूने किया है, राज़िक भी तू है और इज्जत देने वाला भी तू है। इन चीजों से बेखौफ होकर खड़ा होता हूँ। राज़िक भी मेरा खुदा है और इज्जत देने वाला भी मेरा खुदा है। मैं पैगाम मुरीदों को देता हूँ, अगर बलावड़ा शरीफ की पूरी दुनिया में अक़वाम आलम में एक चर्चा है तो ये मेरी बात नहीं, ये मेरे रब का करम है। ये मेरे रब ने इज्जत दी है। और कहते हैं फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, कोई शम्मा बुझ नहीं सकती जिसे रोशन मेरा खुदा करे। इसलिए जिस शम्मा को अल्लाह ने रोशन किया है, इन कादियानियों के, इन बदगुमान लोगों के, इन उंगली उठाने वालों से फर्क कुछ नहीं पड़ता है। वो हवाई हवाएं तो ऊपर उठाती है। मेरी जिंदगी के अंदर और सुकून होता है, मैं और खुश होता हूँ। मैं कहता हूँ बात यह है, अगर बलाले हबशी ने उस दौर में अपने सीने पर तकलीफें खाई, अपने आप की जबान पे कोयले लगाए,
تو میں کچھ ایسا تو نہیں کر سکا، لیکن حضور ان کے کرم، ان کی مہربانی سے تھوڑی سی یہ خیرات مل جائے کہ آپ کی وجہ سے مجھے بھی کوئی تکلیف دے دے، تاکہ بلال کی تو سنت ادا ہو جائے نا۔ یہ تو محبت رسول ہے نا۔ اس لیے محبت رسول میں اگر کوئی کسی کو تکلیف دے تو اسے تکلیف نہیں سمجھا جاتا ہے، اس کو بھی محبت سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے میری زندگی کا مشن یہی ہے کہ دکھی انسانیت کی خدمت کرنا اور حضور کا میلاد منانا، انہی محبتوں میں، انہی چاہتوں میں، انہی انشاءاللہ تعالی 2019 کو 2019 کا 1 جنوری کو انشاءاللہ تعالی اولڈم کے اندر تاریخ ساز عالمی ختم نبوت کانفرنس ہوگی، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی 3 تاریخ کو انشاءاللہ تعالی پیٹر برو UK کے شہر کے اندر انشاءاللہ تعالی وہاں بھی میلاد مصطفیٰ کی پروگرام ہوگا، اور تیسری انشاءاللہ تعالی جو ہر سال ہوتی ہے عالمی تاجدار ختم نبوت کانفرنس، وہ برمنگھم کے اندر بنگلی ہال کے اندر اس وقت دیکھیں گے کہ مصطفیٰ جان رحمت کے دیوانے کیسے آتے ہیں، کس طرح حضور پہ سلام پڑھتے ہیں اور کس طرح حضور پہ درود پڑھتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی وہاں میں موجود ہوں گا۔ ان 3 محفلوں کے اندر خصوصی دم اور دعا بھی ہوگی، اور بعد میں انشاءاللہ تعالی ملاقات کا بھی سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں دعا کریں میری ہمت سلامت رہے، یہ چراغ کہیں آندھیوں میں بھاری ہے۔ آپ دربار عالیہ بلاوڑہ شریف کے خدام ہیں، ہمارے گلے کے اندر پٹا حضور غوث پاک کا ہے، اور یہ وہ پٹا ہے۔ میرے مرشد کریم حضور غوث پاک فرماتے ہیں میرا مرید مشرق میں ہو تو اسے میں مغرب سے ہو کر دیکھ لیتا ہوں۔ مریدی کا یہ اندازہ ہے کہ یہ حضور غوث پاک کا کرم اور مہربانی ہے۔ انہی محبتوں میں ایک خوبصورت بات بتا کر، موسم بہت ٹھنڈا ہے لیکن جی کرتا ہے مرشد کامل کی بات کروں۔ ایک درویش تھے، اللہ والے تھے، بڑی پانچ تھے، ان کی پانچ کی یہ صورتحال تھی۔ یہ اللہ کی ان پہ عطا اور کرم تھا کہ وہ کیا کرتے تھے کہ وہ شیر کے اوپر سواری کیا کرتے تھے۔ اس کے اوپر سواری کرتے تھے، حضور غوث پاک کی بڑی 11ویں آ رہی ہے، بڑی خوبصورت بات کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ منگل والے دن پوری دنیا میں انشاءاللہ تعالی محفل 11ویں شریف ہوگی، اور وہاں مرکزی دربار عالیہ بلاوڑہ شریف سے انشاءاللہ تعالی یہاں میں موجود ہوں گا۔ یہاں بھی 11ویں شریف پہ تشریف لائیں گے، خصوصی دم اور دعا بھی ہوگی۔ میں وہ حضور غوث پاک کی محبت میں آپ کو بتاتا ہوں کہ غوث پاک کے در کے ساتھ کتنے بڑے ہوتے ہیں، کتنا کرم اور کتنی مہربانی ہوتی ہے۔ وہ بزرگ شیر میں سواری کرتے تھے، اور جہاں جاتے تھے تو کہتے تھے میں تو کچھ نہیں لیتا، لیکن جس شیر پہ میں بیٹھ کر آیا ہوں، یہ شیر آپ کے گھر کے اندر گائے ہے یا بیل ہے، کچھ بھی ہے، اس کو نذرانہ پیش کرو، یہ اس کا شکار کر کے اسے کھائے گا۔ چلتے چلتے ایک قادری کے گھر پہنچے، جب وہاں پہنچے تو دیکھتے ہیں کہ انہیں کہا کہ حضور آپ کی کوئی خدمت ہو؟ انہوں نے کہا میری کوئی خدمت کی ضرورت نہیں ہے، کوئی چیز ایسی ہے جسے یہ شیر شکار کرے تاکہ وہ اس کا شکار سے اپنے پیٹ کو پورا کرے، جو کھانا ہے وہ پورا کرے۔ تو انہوں نے کہا حضور یہ بیل حاضر ہے، یہ گائے حاضر ہے۔ تو جب شیر گائے کی طرف کھانے کے لیے گیا تو ایک چھوٹا سا کتا بیٹھا ہوا تھا کہ بر شیراں شگفتہ رنگ سگے دربار کی رانی، ایک چھوٹا سا کتا بیٹھا ہوا تھا، اس نے شیر کو پکڑ لیا اور شیر کو گرا دیا۔ اتنا گرایا کہ شیر بھاگنے پر مجبور آ گیا۔ بزرگ حیران ہو گئے، اس دروازے کا جو مالک تھا اس کو بلایا، اسے کہا بتاؤ یہ کتا شیر کو کاٹ ڈالا؟ اس نے کہا یہ کتے کے اندر خاصیت نہیں ہے، اس کے گلے کے اندر پٹا جو ہے وہ غوث اعظم کا ہے۔ یہ یاد رکھو کہ میرے اندر کوئی خاصیت نہیں ہے، میرے اندر کوئی کمال نہیں ہے، جو میرے گلے کے اندر پٹا ہے وہ پیران پیر کا ہے۔ اس لیے پوری دنیا میں میں جہاں بھی جاتا ہوں پھر کرم ہی کرم اور مہربانیاں ہی مہربانیاں ہوتی ہیں، اور جن پہ حضور غوث پاک کی نظر ہوتی ہے، جن پہ حضور غوث پاک کا فیض و کرم ہوتا ہے، وہ کہاں گرا کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم اس جگہ سر کو جھکا دیا ہے جہاں گرنے والے سنبھلتے ہیں۔ ہم نے تو در رسول کریم کی بارگاہ میں اپنا سر کو جھکا لیا ہے، وہاں تو گرنے والے بھی سنبھل جاتے ہیں،
تو گھر جائے ان کو کیا گرا سکتا ہے؟ بس اپنے ایمان کو، اپنے اعتقاد کو، اپنے یقین کو مضبوط رکھو۔ جس کو بھی شفا دیتا ہے میرا خدا دیتا ہے، لیکن یہ میرا پیغام پوری دنیا میں سنو۔ خدا کے لیے مصطفیٰ جان رحمت کا کلمہ پڑھنے والے ہو، حضور کی محبت میں بیٹھنے والے لوگ ہو، یاد رکھو ایمان کو پہلے بچاؤ۔ جان سے زیادہ مضبوط آپ کا ایمان ہے، ایمان کا بہت حفاظت کیا کرو۔ کاش ہم نے ان لوگوں کا سہارا لینا شروع کر دیا۔ ہم فیس بک پر مختلف دیکھتے ہیں، نہ جس کی جڑ ہے، نہ جس کا تنا ہے، نہ جس کی ٹالی ہے، نہ جس کا پھول ہے، اور وہ پھل کہاں سے آ گیا۔ بات یہ ہے اگر کسی کے پاس جاتے بھی ہو تو یہ محبت کا پیغام ہے، پہلے دیکھ لو اس کا باپ دادا کام کیا کرتا تھا، یہ کس نسبت سے تعلق رکھتا تھا۔ ایک کسی کی جڑ ہی نہیں، تنا ہی نہیں، ٹہنیاں ہی نہیں، تو بھلا وہ پھل کہاں سے آیا؟ یہ میرے پاس لگے ہوئے پھول ہیں، ابھی یہ بغیر جڑ و تنے کے یہ کچھ دنوں کے بعد خشک ہو جائیں گے، نہ ان کے اندر خوشبو ہے۔ وہی درخت خوشبودار ہوگا جس کی جڑیں زمین کے اندر ہوں گی، جس کا تنا ہوگا، جس کے اندر کانٹے ہوں گے، اور پھر اس کے اندر سے اگر کوئی پھول پھلے گا تو وہ خوشبو کو ہوگا۔ ہمارے ایمانوں کو خراب کیا جاتا ہے، ایک کہانی شروع کی جاتی ہے، فلانا بزرگ آ رہے ہیں، فلانے آ رہے ہیں۔ ہمارا ایمان کو اس طرح نہیں چیک کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں گنبد خضرا سے حضور آ رہے ہیں۔ ہمارا ایمان حضور کی محبت میں ہے کہ حضور ہر مومن کے دل کے اندر عشق کی طرح سمائے بیٹھے ہیں۔ اللہ کریم حضور کی محبتوں میں سے تمام امت مسلمہ پر اپنا خصوصی کرم اور مہربانی فرمائے، اور ہماری جان ان کہانیوں سے، کہاوتوں سے چھڑائے۔ اللہ پاک ہر طرح کی جو مشکلیں ہیں آپ پر آنے والی یا امت مسلمہ پر ہے، ان پر حضور کے صدقے سے کرم اور مہربانی فرمائے۔ اللہ پاک پاکستان پر اپنا خصوصی کرم اور مہربانی فرمائے اور اس کی حفاظت فرمائے۔ اور یہ دعا ہماری ہے کیونکہ ہم ملک پاکستان کے رہنے والے ہیں۔ یہاں کا امن، یہاں کا سکون، یہاں کا آج، یہاں کا کل، یہ وہ جگہ ہے جہاں کھل کر ہم اللہ کا ذکر بھی کر سکتے ہیں اور مصطفیٰ جان رحمت پہ درود و سلام بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس لیے انشاءاللہ تعالی دربار علیہ بلاوڑہ شریف سے جو بھی پیغام ملتا ہے وہ محبت کا ملتا ہے، کرم کا ملتا ہے۔ اور یاد رکھیں بہت سارے چہرے عجیب لگا کر عجیب چیزیں دکھائی جاتی ہیں، وہ اس لیے دکھائی جاتی ہیں کوئی ایسا ہو سکتا ہے، کوئی ایسا شخص ہو جائے تاکہ اس کے دل کے اندر بدگمانی پھیل جائے۔ بات یہ ہے یاد رکھو رب نے وعدہ کر رکھا ہے جو اس کے بندے وہ اس کے، جو شیطان کے، اور رب فرماتا ہے جو میرے بندے ہیں وہ میرے ہی ہیں۔ اس لیے رب کو بندوں کو کوئی روک نہیں سکتا۔ لیکن مجھے دکھ اس بات کا ہے، مجھے غم اس بات کا ہے، میں اپنی ذات کے لیے یہاں نہیں بیٹھا ہوں، میرا خدا کو جانتا ہے میں اپنی ذات کے لیے یہاں نہیں جی رہا ہوں، میں ان دکھی انسانیت کے لیے جی رہا ہوں۔ میری سانسیں اللہ کی مخلوق کے لیے ہے، ہر سانس دکھی انسان۔ کاش اگر میری آنکھوں سے دیکھو کہ یہ کتنے درد بھرے لوگ ہیں، یہ وہ یہودیوں کے ایجنٹ چھوڑ دیں پروپیگنڈے۔ اب دیکھیں ایک بندہ ہے جس کو شام کا کھانے کے لیے نہیں ہے، کیا وہ لیور کا ٹرانسپلانٹ کرا لے گا؟ کیا وہ جگر کا علاج کرا لے گا؟ کیا وہ کینسر کا علاج کرا لے گا؟ اس شخص کا سے پوچھو جس کی تنخواہ کے اندر 15 سے 18,000 تنخواہ ہے اور اس کی ماں بلڈ کینسر یا فالج کے اندر مبتلا ہے، اس کی گرتی ہوئی آنسو کو دیکھو، اس کو دیکھو جس کو 500 کی دیہاڑی نہیں ملتی اور اس کا بچہ تھیلیسیمیا جیسی موذی مرض کے اندر مبتلا ہے۔ اس سے دیکھو کہ جو انسان کے گھر کے اندر کوئی جوان بیٹا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور بوڑھے فالج کے مریض اس کے ماں باپ وہ بزرگ لوگ موجود ہیں جنہیں کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے۔ ان لوگوں سے پوچھو جنہوں نے کبھی زندگی میں یہ سوچا نہیں کہ کھانا اچھا نہیں کھایا ہے، وہ کینسر کا علاج کہاں سے کرا سکتے ہیں؟ اگر اللہ کے کرم سے حضور کے وسیلے سے اس دروازے سے لوگوں کو محبت رسول میں شفائیں ملتی ہے تو آپ کو تکلیف کیا ہو گئی ہے؟ کیوں درد ہے؟ کیوں تکلیف ہے؟ اس تکلیف کو دور رکھو۔ انسانیت کا دشمن کائنات کا کوئی مذہب نہیں ہے جو انسانیت کا دشمن ہو۔
میں نے دیکھا نہیں ہے. میں پوری دنیا میں میرے پاس ہر مذہب رکھنے والے, ہر عقائد رکھنے والے لوگ آتے ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے پاس 3 سکھ آئے تھے, وہ بھی اسی مرض کے اندر مبتلا تھے کہ میری والدہ کو برین ٹیومر ہے. اگر وہ سکھ کو بھی پتا ہے کہ خدا کا بندہ ہے, پھونک مارے گا تو رب شفا عطا فرمائے گا. تو مصطفیٰ جان رحمت کا کلمہ پڑھنے والا شخص اگر گھبرا جائے تو میرا خیال ہے اس کا ایمان تھوڑا کمزور ہے, اسے ذرا مضبوط رکھے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. وہ اسی لیے نا, اور جب میں نے سکھوں پھونک ماری, اگلی بار انشاءاللہ تعالیٰ جب اس کی والدہ لائی گئی تو آپ کو دیکھیں گے تو وہ حیران ہو گیا, گھبرا گیا. کہتا ہے آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور میری والدہ کا فوٹو لایا اور وہ پشاور میں گھر میں ہے, جو اس کی مرضی تھی یہاں آپ نے بتا دی. تو میں نے اسے کہا حق پرستوں کی اگر تو نے دل جوئی نہ کی تو تانا دیں گے بدھ کے مسلم کو, ان کا خدا کوئی نہیں. ہم ہمیشہ حق والے ہیں, وہ یہ نہ کہیں ہم مندر والے ہیں, ہم گرو نانک والے ہیں, ہم گردوارے والے ہیں, کسی کعبے والے کے پاس چلے گئے اور کعبے والے کو خبر ہی نہیں ہے. اس لیے یاد رکھیں, اس لیے تکلیف ہے. کاش یہاں تو بد مذہب رکھنے والوں کو بھی شفائیں ہوتی ہیں. تم تو میرے مصطفیٰ جان رحمت کا کلمہ پڑھتے ہو, تم اس دہلیز سے کیسے خالی جا سکتے ہو؟ تمہیں لمحہ بلمحہ رب شفائیں بھی عطا فرمائے گا, کرم بھی فرمائے گا, مہربانی بھی فرمائے گا. اللہ تمام امت مسلمہ پر اپنا خصوصی کرم اور مہربانی فرمائے اور ہمیں جھوٹوں سے بچائے. وہ لوگ جو جھوٹ پر مبنی ہے اور ان کی شکلیں اور ہیں اور کام کچھ اور ہے, اللہ ایسے لوگوں سے بچائے جن کے دلوں کے اندر جھوٹ ہے. کوشش کرتے ہیں, بڑی کوشش کی, بارہا کوشش کرنے کے باوجود بھی کامیاب اس لیے نہیں کوئی ہو سکتا کہ جہاں حضور کی محبت ہو, جہاں رحمت العالمین کی نظر کرم ہو, وہاں کیا کوئی بگاڑے گا. اس لیے اپنے دل و دماغ کے اندر بالکل اس وسوسہ رکھنے والے, آپ کو دیکھا ہے نا کتنے لاکھ لوگوں کو, کروڑ لوگوں کو ان جنات نے مختلف مرضوں کے اندر مبتلا کر کے تکلیف دے کر رکھ لیا ہے. جس کے بعد ثابت ہوتی ہے اسے پتا ہے. اسی لیے رب کا قرآن کہتا ہے جو انسانوں کے دماغوں کے اندر وسوسے ڈالتے ہیں ان میں سے انسان بھی اور جن بھی, اور سب کے سب شیطان ہیں. اللہ ہمیں ان شیطانوں سے بچا کر حضور کی محبت ہمارے سینوں میں رکھے. آخری آواز اور اس کے بعد دم اور دعا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد. تاجدار ختم نبوت, دونوں ہاتھ اٹھا کے تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, سپہ سالار عقیدہ ختم نبوت, سپہ سالار عقیدہ ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. دم اور دعا سے قبل جس طرح صوفی و صفا حضرت قبلہ عالم پیر مسنجف علی سرکار رحمت اللہ علیہ کی دہلیز کے سامنے لکھا ہوا شجرہ ہے, کہاں سے چراغ جلے اور کہاں روشنیاں پھیلی, کہاں روح کا یہ فیض چلا اور یہ سمندر دریا کہاں سمندر بنتا گیا. اگر آپ میں سے کوئی دربار علیہ بلاوڑا شریف کا سلسلہ حضور غوث پاک بیعت ہونا چاہتا ہے یا مرید ہونا چاہتا ہے تو بس وہ ایک لمحے کے لیے اپنا دایاں ہاتھ کھڑا کر دے, اس عقیدے سے, اس نیت سے کہ ہمارے ہاتھ اللہ کے بندوں کے ہاتھ میں ہے, ہاتھ کھڑا کرے اور ہماری نسبت حضور غوث پاک سے ہے. یہ عطائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے وہیں آ گئے مدد کو, جب جہاں میں نے پکارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را. اللہ کریم حضور کے صدقے سے آپ تمام پر کرم اور مہربانی فرمائے. نماز پڑھیں, قرآن پڑھیں, جتنا ہو سکتا ہے مصطفیٰ جانے رحمت پہ درود و سلام پڑھیں. اب میری آخری بات یہ ہے, کتنے دور بیٹھے ہوئے ہو, کتنے دور سے ہو, لیکن میں نہیں شفا دوں گا. اس بھوک میری سانسوں کے اندر بھی میرے خدا کا کرم ہے.
خدا کی مہربانی ہے، جو مرض ہے، جو تکلیف ہے، اپنے سر پہ ہاتھ رکھو گے، اس کا ہی قرآن پڑھ کے پھونک ماروں گا، اسی کے قرآن کے صدقے سے آپ کو شفا ہو جائے گی۔ اللہ پاک آپ تمام بیماروں کو شفا کاملہ نصیب عطا فرمائے۔ سبھی لوگ اپنے اپنے سروں پر ہاتھ رکھ لیں تاکہ دم اور دعا کا سلسلہ شروع ہو جائے۔ اب دوسرے دم کے لیے جو نیچے ویل چیئر میں باقی مریض بچ گئے ہیں، کیونکہ بہت بڑی تعداد میں مریض تھے، ان کے قریب کے رفقا یا جہاں آپ کو درد و تکلیف ہے وہاں ایک ہاتھ رکھ لیں تاکہ آپ کو دوسرا خصوصی دم ہو جائے۔ اب تیسرے دم کے لیے آپ کے پاس پانی، تصویر کوئی چیز آپ نے دم کروانے کی نیت سے لائی ہے اسے اوپر کیجئے، جو جو چیز آپ نے دم کروانے کی نیت سے لائی ہے تاکہ اس میں خصوصی دم ہو جائے۔ اوپر کیجئے۔ ابھی دعا کے لیے تیار ہو جائیں اور دعا کی فضیلت سن لیجئے، اور یہ بڑی خوبصورت فضیلت ہے، رب ان کی بھی سنتا ہے جن کی زبان نہیں ہوتی۔ دل سے اٹھی بات میرے رب کو بڑی پسند ہے، جو جو حاجت ہے دل میں رکھیں، میرے آمین کے ساتھ آمین کہیں، ضرور میرا خدا دعاؤں کو سننے والا اور قبول فرمانے والا ہے۔ آمین 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 آمین